اچھا بھائی جان آپ نے یہ تو بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ نے 16 سال لگائے اصغر خان کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر تم نے کوئی بات نہیں کی؟ یار میں اس لیے اس کو اوائڈ کر رہا تھا کہ زیادہ میرے چونکہ ذہن میں یہ پھنسا ہوا تھا کہ ایک کیس کو 16 سال لگ گئے ہیں، بڑی مدت ہوتی ہے 16 سال، زندگی کا ایک دور ختم ہو جاتا ہے، جوان بڑھا ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، اتنے بڑے فیصلے کا کہ یہ باقاعدہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں چیزیں کہ سیاستدان پیسے کھاتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھڈونا بنے رہے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق یہاں پہ حکومتیں بنتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق، جبکہ عوام کی مرضی کے مطابق یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور پچھلے 2-3 دن سے میرا خیال ہے کہ نون لیگ اس فیصلے کے بعد یقیناً کارنر ہوئی ہے اور بہت زیادہ امبیرسڈ فیل کر رہی ہے، اور اس کے پاس مسلم لیگ نواز کے پاس بہت کم آپشنز رہ گئی ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی اچانک بہت کھل کر سامنے آئی ہے اور بہت فورسفلی اس نے ریئیکٹ کیا ہے۔ لیکن ایک سوال ویسے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر شادہ نظر آ رہی ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر وہ جلسے جلوس بھی اس نے شروع کر دیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے اس پر پیپلز پارٹی نے کس طرح ریئیکٹ کیا تھا؟ بالکل تمہارا کروڑ روپیے کا سوال ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شرمندہ ہونا یا خوش ہونا یہ فضول ہے، اس سے نصیحت پکڑنا اصل بات ہے۔ نہیں لیکن ایک بات تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو الزامات کا سارا بوجھ ہے وہ نون لیگ کے سر پہ آیا ہوا ہے، اور نون لیگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور بہت زیادہ بولنے والے بندے تھے، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، یہ وہ میرا خیال ہے چھٹیاں منانے مری چلے گئے ہیں ان کے پاس کہنے کے لیے بہت کم بات رہ گئی ہے، لیکن اس بات پر بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پچھلے چند برسوں کے دوران اور خاص طور پر اپنی جلا وطنی کے دوران نواز شریف صاحب نے متعدد بار یہ بات کی ہے بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر کہ ان سمیت، یعنی نواز شریف صاحب سمیت اس ملک کے کم و بیش تمام سیاستدان اپنی سیاسی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب نواز شریف صاحب پہلے یہ بات مان چکے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاسی زندگی کے دوران کئی بار اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی ہے یا ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملایا ہے۔ جب بے نظیر صاحبہ نے 88 میں الیکشن یہ جیت کے وہ برسر اقتدار آئی تھی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے معاملہ طے کرنے کے بعد ہی اقتدار سنبھالا تھا نا۔ ہاں مگر جو کچھ بھی ہے اس میں بھی ٹھیک ہے، ڈیل ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا، اسد درانی صاحب کو جرمنی میں وہاں پہ سفارت مل گئی تھی، اور اپنا اسحاق صاحب کا صدر لیکن یہ سب کچھ الیکشن جیتنے کے بعد ہوا تھا، اور الیکشن پیپلز پارٹی نے فیئر طریقے سے ہی جیتا تھا۔ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارا کچھ کے باوجود پیپلز پارٹی واقعی کم رہی ہے فوج کے قریب۔ ہاں کم رہی ہے یقیناً، پیپلز پارٹی زیادہ تر جو ہے اس کا ایک یعنی جو اس کا سٹانس رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا ہی رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹی رہی ہے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس بات سے مبرہ نہیں قرار دے سکتی کہ اس نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں بات نہیں کی۔ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنے ہیں، کہیں نہ کہیں کاو لیگ ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اپنا یہ اسلامی جماعتیں کتنی ساری، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا، اور اس فیصلے کے بعد قدرت نے ایک موقع فراہم کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کی سیاست کو کہ وہ کھل کر بات کریں، بجائے یہ کہ وہ لیم ایکسکیوزز دیں اپنے حوالے سے، وہ کھل کر بات کریں اور پوری قوم سے یعنی یہ وعدہ کریں، چلیں اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ معافی مانگے تو کم از کم وہ آئندہ کے لیے ضرور وعدہ کریں کہ وہ آئندہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گی، فوج کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنیں گی۔ اور یہ جو مختلف ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں فوج کے سیاست میں کردار کو بادل نخواستہ تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں فوج جو ہے وہ ایک طاقت ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی لاجک ہے۔ میں تو اس منطق کو سمجھنے سے مکمل طور پر یعنی قاصر ہوں۔ بالکل بہت بڑی طاقت ہے، مگر وہ اپنی حدود میں رہ کر اپنے کام کے اندر رہے نا، بہت یعنی سب کے لیے قابل احترام۔ دوسری بات جو تم کر رہے ہو نا کہ معافی مانگنی چاہیے یا وعدہ کرنے چاہیے، میں اس کے علاوہ ایک جو جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، دھیان پڑوانا چاہ رہا ہوں،
وہ یہ ہے کہ یہ بھی اب ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر طاقتور ترین بندے کو بھی اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اب بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک تو میڈیا کا منہ بہت بڑا ہو گیا، میرا بھی ہے بڑا مگر میڈیا کا بہت بڑا ہو گیا منہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شے مل گئی ہے، دلیری مل گئی ہے، یہ بند ٹوٹ گیا ہے کہ نہ فوج کے متعلق بات نہ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات نہ کرنا، عدالتوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہوئے۔ اچھا، یہ جو لاجک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جی فوج چونکہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کے کردار کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس طرح کل کو اگر ہمارے ہاں پولیس بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پولیس کے کردار کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ نہیں، اس حوالے سے چیز آپ کی آئین، آپ کا دستور جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، اس میں آئین میں، ہمارے آئین میں فوج کے کردار کی ذرہ برابر بھی گنجائش موجود نہیں ہے سیاست میں تو پھر اس کو یہ کہا جائے چونکہ فلاں ملک میں ایسا سسٹم موجود ہے، فلاں بھئی جن ملکوں کی مثالیں دیا کرتے تھے 3-4 سال پہلے، آج ان ملکوں سے بھی فوج کا سیاسی کردار ختم کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں اور اچھی جمہوریت، یہ ہمارے والی جمہوریت نہیں، ایسی جمہوریت ہے کہ عوامی حکومت کا نام ہی جمہوریت ہے نا، اور عوام کا ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اصلی اور اچھی جمہوریت تبھی قائم ہو سکتی ہے یہاں پہ کہ صرف جو عوام نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی فیصلے پہ عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق حکومت بنائی جائے۔ اچھا، گستاخی معاف، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے اندر اسی لیے شعور ہی نہیں پیدا ہوا جمہوریت کا اور اچھے یا ان سے مخلص بندہ جو ہے اس کو ووٹ دینے کا، ووٹ ڈالنے کا ہی شعور پیدا نہیں ہوا ابھی تک، صرف اس لیے کہ ادھی عوام کو تو یہ پتا ہے ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، تو پہ جا کے قدلی ووٹ پائی۔ بالکل ناظرین، یہ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔ یار یہ چھوٹا وقفہ نہ ساتھ کا کرو، جتنا ہوتا ہے اتنا سچ بتایا کرو، حد ہو گئی ہے تمہارے بھائی۔